مناظرہ یا دھوکہ، کیسا مناظرہ ہے؟ گستاخ صحابہ جا کر مرزا منگول سے مناظرہ کرے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تو نیفا ٹیرا صاحب آپ صراط مستقیم ادارہ میں تشریف لے آئیں، میرے امام کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر دکھا دیں، ہمیں پتہ چلے گا اتنے بڑے آپ شیخ الاسلام ہیں، اتنے بڑے از خود مفتی ہیں، تو باقی جو مناظرہ بنتا ہے نا تو وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے بنتا ہے۔ تو نیفا ٹیرے کو یہ بھی چیلنج کر دیتا ہوں، نیفا ٹیرا صاحب تشریف لے آئیں ادارہ صراط مستقیم میں، ہمیں پتہ چلے آپ اتنے بڑے مفتی ہیں از خود، تو باقی مناظرہ اگر کرنا ہے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو للکار کے دیکھیں، میرے امام جلالی کو للکار کے دیکھیں، مرزا تجھے دن میں تارے نہ دکھا دیں تو پھر بات ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا پر فقط جو ہے وہ اپنا پروٹوکول کے لیے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی پھر عشرہ مبشرہ کیا ہے، وہ جنت کی دلیل ہے، یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جنت میں خود داخل نہ کرو، جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے، جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، یہ قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، وہ تو دلیل آ گئی، وَكُلًّا وَعَدَنَا حَسَنًا، جی دلیل آ گئی۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جو عشر مبشر والی ان کے نام لے دیے، نام لے۔ اوکے، اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھئے، ہر صحابی نبی جنتی وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے، لیکن چلیں اب اس کو ہم کسی آنے بنے لگاتے ہیں۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ ایک ہے کہ جو سٹیٹس ہے نا صحابی کا، وہ جنتی ہے، جیسے کہ جو پاکستانی ہے اس کے لیے یہ پیکٹ بنا ہوا ہے۔ اب کون پاکستانی ہے یا نہیں ہے یہ اور پوائنٹ ہے، واہ، کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے، مثلا نبی علیہ السلام نے جن جن کے نام لے کر بتا دیا یہ جن کو حضور نے اپنے دور میں جنازے پڑھ دیے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات میں جن کے حوالے سے بتا دیا، جس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، اس طرح کے لوگ یہ جنت میں دیکھ رہا ہوں، میرا جعفر جنت کے اندر، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اب جو بعد والے ہیں، ان بعد والوں میں وہ لوگ کہ جن کے حضور نے نام لے لیے، الحسن والحسین سید اشباب الجنہ، 10 وہ آ گئے، جس طرح میسا بنت ملان والا معاملہ آ گیا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر کا فرمایا 4 صحابی ہیں جن کی جنت دیدار کی مشتاق ہے۔ اب یہ جن کے حضور نے نام، یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں۔ اب رہ گیا باقی معاملہ، جو باقی سارے 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتہ چلے گا۔ لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے، ان کو صحابہ میں داخل کر رہی ہے، تو ہم اس داخلے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی صحابی جنتی ہے۔ اب جن کا نام لے کے حضور نے نہیں فرمایا نا کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو نام لے کر کے یہ جنتی ہے یہ ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ البتہ ہم ظن غالب رکھتے ہوئے کہ یار یہ اتنے ہزاروں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں، کتابوں میں لکھا یہ صحابی ہیں، تو صحابی رسول ہیں، لہذا یہ جنتی ہیں، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں قطعی جنتی صحابی ہوئی ہیں جن کے بارے سے رسول اللہ نے نام لے کر کہہ دیا۔ یا صحابی کہتے کس کو ہیں؟ جو اللہ کے رسول کی ایمان کی حالت میں زیارت کرے نہ خاتمہ ایمان پہ، خاتمہ بھی ایمان، اب خاتمہ ایمان پہ ہو، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا نہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے نام لے کر، بھائی آپ نے مشکل آسان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب جب ہم کہتے ہیں کل وعد اللہ الحسنى، کہ بھائی اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، تو کس کے ساتھ؟ صحابی کے۔ تو جو صحابی ہے، صحابی کون ہے؟ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوئے وہ کون ہے؟ ہم جن کے نام لے کے حضور نے بتا دیے وہ تو کنفرم ہے، کنفرم جنتی۔ اب
जो बाकी हैं हम उनको अपने अच्छे गुमान के साथ कहते हैं कि चूंकि सारी उम्मत ने इनको सहाबा की लिस्ट में लिखा हुआ है लिहाजा ये जन्नती हैं। क्या पता हमारे गुमान से हटकर क़यामत के दिन कोई फैसला सामने आया हुआ। वैसे ऐसी कोई हदीस है कि रोज़े महशर कुछ लोगों को लाया जाए? जी बिल्कुल, हुजूर फरमाएंगे मेरे साहबी, ऐसी हदीस मौजूद है। लेकिन अब वो वही है ना कि जिन्होंने दुनिया में लिबादा सहाबियों का ओढ़ा हुआ था, अंदर से वो गड़बड़ थे, यानी जिस तरह मुनाफिकीन ने भी तो ओढ़ा हुआ था ना लिबादा रसूला के साहबा का ओढ़ा हुआ था। तो कुछ तो उनमें से एक्सपोज हो गए, रसूला ने उनको एक्सपोज कर दिया, कुछ बाद में एक्सपोज नहीं हुए। तो अब ये कब होंगे? ये क़यामत को होंगे। लेकिन हमारे पास क्या दलील है कि जिसके नाम के साथ रजी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है, ये जो हदीसों के रावी बनकर आए, हम उसके वाले से कोई जुमला उठाएं या हम उस पर कोई एतराज करें? हमारे पास कोई दलील है? नहीं है ना। तो उसका सहाबी होना ये हजारों किताबों के अंदर मौजूद है, और उसके सहाबी न होने पर हमारे पास दलील हमारा कुछ भी नहीं है। लिहाजा हम उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए ये आगे कि ये सहाबी रसूल है, हम उसको सहाबी का प्रोटोकॉल ही देंगे। सुभान अल्लाह, आपने बड़ी मुश्किल आसान की है। ये आपका जिगरा है, इस मौजू पे, खास तौर से हसास मौजू पे आप गुफ्तगू फरमा लेते हैं और बड़े यकीन के साथ। ये मुफ्ती साहब का खासा है।